السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج بھی کچھ پاکستان کی موجودہ صورتحال پر تبصرہ کریں گے اور کچھ بین الاقوامی خبریں اہمیت کی حامل ہیں، انہیں بھی ہم تھوڑا سا اس پر تبصرہ کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے آپ نے کئی لوگوں نے مجھ سے کہا ہے جو ایک ٹیپ آئی ہے ویڈیو ٹیپ، اس کے اوپر میں نے کل بتا دیا تھا۔ دیکھیں اب اس کو میں اس طرح کہوں گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹیپ جو ہے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں دی جا رہی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ان سے مدد مانگ رہا ہے، بلکہ ایک ٹی وی چینل نے کہا کہ وہ کوئی NRO مانگ رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، مطلب ایک ایسی شخصیت جس نے کہ CIA چیف ولیم برنز کو اسٹیٹ پروٹوکول کی وجہ سے ملنے سے منع کر دیا، ایک ایسی شخصیت جس کو کہ بائیڈن نے ذاتی طور پر پیغام پہنچایا تھا کہ تم چین کے سمر اولمپکس میں نہیں جاؤ گے ورنہ یہ میری ناراضگی کا موجب ہوگا، اسے ٹھکرا دیا۔ ایک ایسے شخص کے بارے میں جس کو یہ کہا گیا تھا کہ تم نے یوکرائن کی مذمت کرنی ہے، پوری بائیڈن نظام کا مطالبہ تھا کہ یوکرائن کی مذمت کرنی ہے اور دورہ روس نہیں کرنا ہے۔ اس شخصیت نے نہ صرف اس کو ٹھکرایا، پورے بائیڈن انتظامیہ کے آرڈر کو ٹھکرایا اور وہ روس گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے نتیجے میں بائیڈن انتظامیہ نے پوری دشمنی دکھائی اور عمران کے سامنے کھل کے کھڑا ہوا۔ اس شخصیت کے بارے میں ایک ویڈیو لیک کی جا رہی ہے کہ جو ان کے باس کو خاطر میں نہیں لاتا وہ ان کے بٹ مین آصف علی زرداری سے بات کرے گا اپنی مدد کے لیے، اور کچھ چینلز نے کہا کہ جناب وہ NRO مانگ رہا ہے، بڑی گھٹیا قسم کا الفاظ یہ NRO کا استعمال کیا ہے۔ تو یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ چیز آپ دیکھ لیں کہ یہ باتیں میں نے آپ کو بتائی نہیں، کیسے ممکن ہے کہ ان کا جو باس ہے جن کے پیچھے کہ وہ زرداری صاحب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، پورا زرداری فیملی، ان کے باس کو خاطر میں نہیں لایا تو وہ زرداری صاحب سے کہے گا یہ کرنے کے لیے۔ یہ تو اس پہ بحث کرنا، میں بات کرتا ہوں اس طرح سمجھتا ہوں کہ جیسے کوئی شخص آپ سے یہ کہے نا کہ آپ کے ہاتھ میں، وہ کہتے ہیں جی فرانسک رپورٹ، کائے کی فرانسک رپورٹ، کس چیز کی؟ ایک چیز روز روشن کی طرح آپ کے سامنے ہو ہی نہیں سکتا کبھی۔ آپ کے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، کوئی شخص آپ سے کہتا ہے کہ جی آپ کے تو ہاتھ میں 5 انگلیاں نہیں ہیں، 4 ہیں یا 6 ہو گئی ہیں، ذرا اس کی فرانسک رپورٹ کرائیں، تو آپ اپنے ہاتھ کھول کے دیکھ لیں، نظر آ رہا ہے آپ کے ہاتھ میں کہ آپ کی 5 انگلیاں 4 ہیں کہ 6 ہیں، کیا ضرورت ہے فرانسک رپورٹ یا ایکس رے کرانے کی؟ تو یہ ایک جو بات ہے، جو ویڈیو آئی ہے، ایگزیکٹلی میں نے کل ہی کہہ دیا تھا، ایک جگہ ٹویٹر پہ بھی کہا، 2-3 لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا، میں نے بتایا نا بھائی دیکھیے ویڈیو، یہ جو آڈیوز ہیں نا، یہ رابطے سب کے رہتے ہیں، عمران خان کے بھی رابطے رہے ہیں اور زرداری صاحب کے ساتھ بھی ملک ریاض کے رابطے رہے ہیں۔ زرداری ملک ریاض جو ہے پارٹنر ہیں، وہ ساتھ ہیں، اور ملک ریاض صاحب جس قسم کے آدمی ہیں اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا، سب لوگ جانتے ہیں، میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں۔ وہ واحد وہ شخص ہے جو کہ مطلب دنیا میں اپنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں اور معاملات کو درست کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور اس کا خفیہ ریکارڈ رکھتے ہیں تاکہ وقت ضرورت کام آئے۔ اچھا، سب سے بڑی بات یہ کہ ملک ریاض کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ سیاستدانوں کے درمیان، بڑی بڑی قوتوں کے درمیان جو ہے نا میڈیٹ کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی وہ جو میڈیٹ ہوتی ہے نا، وہ میڈیشن، وہ کچھ شوق بھی ہوتا ہے نا لوگوں کو۔ بیسیکلی میں خود ایک پروفیشنل میڈیٹر ہوں، لیکن وہ کانسپریٹی جو ہے نا، کانسپریشن والی جو ہوتی ہے، کانسپریٹک تھیوری ہوتی ہے نا، اس کو ہم ذہن میں رکھ کے میڈیٹ نہیں کرتے۔ ہماری اگر میڈیشن ہوتی ہے تو بالکل ایک غیر جانبدار میڈیشن ہوتی ہے، کل صلح صفائی والی بات ہوتی ہے۔ لیکن جو ملک ریاض صاحب کرتے ہیں نا میڈیشن، وہ بڑی سازشی قسم کی ہوتی ہے، وہ اپنا مفاد دیکھتے ہیں اور کچھ الفاظ بڑے استعمال کیے جاتے ہیں، کیونکہ میں کرتا ہوں یہ کام، مجھے پتہ ہے، کیونکہ جب کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بات کرنے سے پہلے جب آپ نے ریکارڈ رکھنا تھا تو بڑے گنے چنے الفاظ لیے جاتے ہیں کہ جن کو کسی وقت بھی توڑ کے، کاٹ کے، ایڈٹ کر کے نا اپنے اس سے 10 مقصد حاصل کیے جا سکیں۔ تو یہ ویڈیو ہے، یہ آڈٹ ہے، 100% آڈٹ کی ہوئی ہے، کٹی ہوئی ہے، لیکن یہ ویڈیو صحیح ہے اور یہ میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے رابطے رہتے تھے ملک ریاض سے۔ اور یہ جو بات ہو رہی ہے نا، دیکھیے یہ ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پتا، میرے پاس اطلاع نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ باتیں ہوتی ہیں لوگوں کی، اب سب جگہ ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ بات ہو سکتا ہے اس وقت کی ہو کہ جب آپ کو ہوتا ہے، جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات ہوئی تھی اور عمران خان کو پتہ لگ گیا تھا کہ امریکہ آپ کو پتہ ہے کہ کھل کر آ گیا تھا سامنے، تو اس وقت شاید ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہو
عمران خان نے یہ ایک ذکر کیا ہو. ظاہر سی بات ہے جب ملک کے اندر ایک بہت بڑی صورتحال خراب ہونے لگی ہو تو مائٹ بھی ہو سکتا ہے کہ خود ملک ریاض نے فون کیا ہو عمران خان صاحب کو, کیونکہ آپ کو پتا ہے سارے معاملات تو ان کے بھی ہیں نا, سارے مطلب پیسے کا معاملہ ادھر ادھر, سپریم کورٹ کے ہیرا پھیریاں سارے. تو حکومت اگر ڈسیبل ہوتی ہے, معاملات آگے پیچھے ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کو زیادہ متاثر ہوتے ہیں. تو اس قسم کے لوگ بہت زیادہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں, کیونکہ مجھے پتا ہے میں خود کرتا رہا ہوں کسی زمانے میں نا لوگوں کے پس پردہ معاملات. تو ایسے لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں, اپنے معاملات کو گڑبڑ ہوتا دیکھ کے پھر وہ خود سے نا ہاتھ پیر مارتے, کوشش کرتے ہیں کہ بھائی کچھ معاملات بن جائیں. کچھ ہو سکتا ہے مائٹ بھی, یہ مطلب میں خبر نہیں تجزیہ دے رہا ہوں, ہو سکتا ہے انہوں نے خود بات کی اور خان صاحب سے کہا ہو کہ بھائی یہ مسئلہ ہے, کیا کریں اس کو, کچھ سدھارا جائے گا. ہو سکتا ہے خان صاحب نے کہا ہو کہ بھائی دیکھیں ان کو کہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ امریکہ کے کہنے کے اوپر ہو رہا ہے اور اس میں پاکستان کا بڑا نقصان ہے, روس کے ساتھ معاملات ہیں, سارے معاملات ہیں. اگر یہ امریکہ اس طرح کی بات کر کے اگر ہماری حکومت کو گرائے گا تو یہ ہمارا سب کا نقصان ہے. تو آپ اس طرح امریکہ کو روکنے کی کوشش کریں. اگر اس مسئلے پہ آپ روکتے ہیں تو چلیں آپ بات کریں, پھر ہم پاکستان کے حوالے سے کچھ ہو سکتا ہے بات کریں, کیونکہ یہ تو اچھی بات ہے نا. اگر امریکہ کے عمل درآمد, امریکہ کی مداخلت کو اور اس کے معاملات پہ, اس کے ناجائز معاملات پر عمل درآمد کے لیے اگر کہیں سے کوئی بات کی جا سکتی کسی بھی لیڈر سے تو وہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے, میرا خیال ہے. اگر اس زمانے میں لیکن یہ کہنا اس کو کہ جناب عمران خان نے ان سے مدد مانگی تھی یا این آر او مانگ رہا تھا, یہ تو پھر میں نے آپ کو بتایا تھی کہ اس سے بڑھ کر کوئی جھوٹ نہیں ہے. اور ملک ریاض صاحب کا آپ کو پتا ہے کہ میں نے بتا دیا وہ کس ٹائپ کے آدمی ہے. کیا ضرورت ہے مطلب اپنا میں 10-15 منٹ کی ویڈیو میں ان کے اوپر باتیں ضائع کروں, لوگوں کو پتا ہے, سب اٹھا کے دیکھ لیں. افتخار چودھری کے حوالے سے انہوں نے کیا کیا تھا, ان کے بیٹے کے ساتھ کیا تھا, اور بہت سارے معاملات ہیں. زرداری صاحب ہو گئے, ملک ریاض ہو گئے, 2-4 لوگ ہیں اس قسم کے ہیں, کچھ وہ آگے پیچھے, ان کا سب کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ بس چھوڑ دیں آپ ان کو. یہ بہرحال میرے نزدیک اس گفتگو کی کوئی اہمیت نہیں, لیکن بلا وجہ لوگ بار بار کہہ رہے تو میں نے اس کے اوپر یہ 4 منٹ آپ ضائع کر دیے. لیکن اس سے خان صاحب کی نہ کوئی مطلب یہ گھٹیا حرکت ہے, اس کا اصل مقصد صرف یہ تھا کہ خان صاحب کی پوزیشن کو خراب کی جائے, لیکن خان صاحب کی پوزیشن خراب نہیں ہوتی. آگے دیکھتے ہیں جو معاملات ہیں وہ یہ کہ عدالت سے رجوع کرنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب. اچھی بات ہے, لیکن آپ کو یاد ہوگا جو میری ویڈیو لاگ دیکھتے ہیں, اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو پتہ لگے اور پوری ویڈیو دیکھا کریں. میں نے تقریباً سے جیسے یہ عمران خان صاحب کی حکومت گئی تھی, جو رات کو معاملہ عدالتیں کھلی تھی, اس کے 48 گھنٹے بعد میں نے کہہ دیا تھا کہ معاملہ ٹریپ ہوئے اور لوگ آپ کو عدالتیں بھی اپنے معاملات کو ریپیئر کریں گی. تو اگر آپ دیکھتے جائیں نا غور سے کہ سپریم کورٹ کا اس وقت کیا معاملہ ہے, اور آپ دیکھیں وہی ہائی کورٹ جو راتوں کو کھلی تھی, اپنے جو نام نہیں لے رہا ججز کے, درست نہیں ہوتا, لیکن ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے معاملات آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے وہ اب منصفانہ فیصلے کر رہے ہیں. میں اس لیے نہیں کر رہا تھا, میرا خان صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے, بار بار کہتا ہوں میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ عدالتیں منصفانہ فیصلے کر رہی. ڈیٹ مین کہ عدالتیں جو ہیں اس معاملات کو ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ فیصلے جو کرائے گئے تھے شاید ملک اور قوم کے مفاد میں ہوں, لیکن ہم نے کیا دیکھا کہ وہ ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں تھے, بلکہ ملک اور قوم کو بڑا نقصان ہوا ہے. ڈالر کہاں چلا گیا, بہت سارے معاملات جو رشیا کے ساتھ ہمارے تعلقات تھے, جو ہم اپنا رخ تبدیل کر رہے تھے, دوسرے ملکوں نے تبدیل کیا. جو پیٹرول کی میں بات کر رہا تھا کہ پیٹرول روس سے مل رہا ہے, سری لنکا کو وہ بیل آؤٹ کرنے جا رہا ہے, بہت سارے معاملات ہیں. تو ہم اب انہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ واقعی ہم یہاں ٹریپ ہو گئے, تو اب وہ معاملات کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ سارے معاملات اب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. عمران خان صاحب نے جو گئے ہیں عدالت میں, بہت اچھی بات ہے. اور ایک بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے آپ سے ایک بات کہا تھا کہ یہ سال جو ہے انتخابات کا ہے, اور جون کے اندر انشاءاللہ, جون کے بعد آخر میں شاید ہو سکتا ہے, میرا جہاں تک خیال ہے کہ بجٹ کے فوراً بعد جو ہے اس حکومت سے بجٹ لیا جائے گا. بجٹ کے بعد ہو سکتا ہے یہ اسمبلیاں توڑ دی ہیں, اور یہ میں نے آپ کو جو کہا تھا, میں اپنی خبر پر قائم ہوں کہ اسمبلیاں توڑنے کی یقیندانی خان صاحب کو کرا دی گئی ہے. ابھی جو کمیٹی بن رہی ہے, یہ جو مریم نواز صاحبہ, یہ کیا مریم اورنگزیب صاحبہ جو بولتی رہتی نا, ان کو بس آپ سنتے رہا کریں, ان کو کچھ پتہ نہیں ہے, یہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. معاملات کہیں اور پس پردہ طے ہوتے ہیں, نہ شہباز شریف کو کچھ پتہ ہے, نہ مریم نواز کو پتہ ہے. انہوں نے صرف یہ کام یہ کرنا ہے آ کے کہ انہوں نے جو اپنے معاملات ہیں نا وہ درست کر رہے ہیں. وہ آپ دیکھیں کہ نیب کے معاملے کو وہ گڑبڑ کر رہے ہیں سارے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت عمران خان صاحب کی جو اسٹریٹجی ہے بالکل درست ہے. انہوں نے اپنے بڑے بڑے جلسے کر کے, بڑے بڑے معاملات کر کے دنیا کو دکھا دیا, اداروں کو بھی دکھا دیا, سب کو بتا دیا ہے کہ وہ کیا چاہتے تھے, کیا ان کا نیریٹو تھا. ان کے نیریٹو کو نظر انداز کرنے سے ملک کو کتنا نقصان ہوا, ڈالر کہاں چلا گیا, ہمارے پاس پیٹرول کی کیا قیمتیں ہو گئیں, آگے کہاں جائیں گی,
ہماری معیشت کہاں جائے گی. جو بیل آؤٹ ہونے والے ملک تھے وہ رشیا کے ساتھ مل کر انہوں نے کتنے فائدے اٹھائے, انڈیا پیٹرول میں کتنی سبسڈی دے رہا ہے, ساری چیزیں مطلب ابھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے, مطلب یہ کہ بات دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب روشن کی طرح نظر آئی کہ جو عمران خان کا پلان تھا اس پلان کو جنہوں نے اڈاپٹ کیا رشیا کے ساتھ جا کے, اس صورتحال کے اندر جب ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ امریکہ جو ہے ساری دنیا میں جنگیں کرانے جا رہا ہے, تو ظاہر سی بات ہے جب امریکہ جنگیں کرانے جا رہا ہے تو اب امریکہ کے جب الائی ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو بھی جنگ کرنا پڑے گی, کہیں نہ کہیں دوبارہ جنگ میں آپ کو گھسنا پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں روز روشن کی طرح نظر آتی جا رہی ہیں. لہٰذا جو پاکستان کے ادارے ہیں اچھے ہیں برے ہیں جو بھی جیسے بھی ہیں وہ بہرحال ان کے کچھ مفادات ہوں گے, لیکن بہرحال میں کہتا ہوں کہ وہ اب اس چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو دنیا نے اس چیز کو تسلیم کیا اور ہم لوگ بھی تسلیم کر رہے ہیں, ہم جو غیر جانبدار لوگ ہیں, کہ جو عمران خان کا جو نیریٹو تھا, جو عمران خان نے جس طرح سے پاکستان کو چلانا چاہتا ایگزیکٹلی وہ بالکل درست تھا. ٹھیک ہے, کمزوریاں ہوں گی بلا شبہ, کہیں کوئی نہ کچھ, کوئی کرپشن, کوئی بزدار کا, کوئی آگے پیچھے, کوئی فرا کا آگے ہو سکتا ہے, لیکن عمران خان کا ذاتی کوئی نہیں. اور پھر وہ آپ اس کو ایک دم نہیں ہٹا سکتے. ایک دم جس ملک کے اندر 70 سال تک کرپشن ہوتی رہی ہو, جس میں کرپشن مافیا اتنا پاورفل ہو کہ اس کے ایک یعنی بغیر کرپشن کے ایک کلرک کا پین نہ چلتا ہو, وہاں پر اتنی بڑی تبدیلی لانے کی ایک سوچ پیدا کرنا, یہ بھی عمران خان کی بہت بڑی کامیابی ہے. تو یہ میرا بیسکلی جو ہم خبروں پہ جو تجزیہ دیتے ہیں نا, خبریں تو آپ سن لیتے ہیں, لیکن اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ خبروں کی تجزیہ بتانا ساتھ ساتھ کہ کیا صورتحال بہتر ہو رہی ہے ملک کے لیے اور کون سی چیز ملک کے لیے نقصان دہ. تو یہ کہنے کا مقصد تھا کہ یہ عمران خان کے معاملات بالکل درست ہیں. اچھا, عمران خان سے جو کہا تھا نا, پھر وہ بات آ جائے کہ اب لوگ کہہ رہے تھے, کل ایک صاحب میں سن رہا تھا کسی کا نے مجھے تجزیہ بھیج دیا, تو میں تو ایسے تجزیہ سن لیتا ہوں کبھی کبھی اگر ٹائم ہوتا. اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ عمران خان صاحب نے بڑی غلطی کی سپریم کورٹ. دیکھیں بات سنیں, سپریم کورٹ ملک کی اعلیٰ عدالت ہے, اگر عمران خان صاحب ان کے پاس جا رہے ہیں جانے دیں ان کو, اچھی بات ہے. عمران خان صاحب نے جو واپسی کا, جو کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ واپسی کا فیصلہ خان صاحب کا بالکل درست تھا. ابھی بھی کچھ لوگ نہیں مانتے, وہ ٹھیک ہے چھوڑ دیں ان کی, میں کسی کو نہیں کہتا غلط ہے, لیکن میں اپنی بات کروں جو میرے پاس اطلاعات ہے. سپریم خان صاحب نے واپسی کر کے 3 فائدے جو ہیں دیکھیے اٹھائے سب سے, اور اس کا کتنا فائدہ خان صاحب کو. پہلا فائدہ کیا ہوا کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ احتجاج کریں اور واپس آ جائیں, تو خان صاحب واپس ہو گئے. دوسرا ان کو جب یاد دہانی ہو گئی تو انہوں نے یاد دہانی لے لی, دوسرا فائدہ. تیسرا فائدہ ان کا یہ ہوا کہ انہوں نے, سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ اپنے لوگوں کو جو ناحق مطلب جو خواہ مخواہ لڑائی ہوتی, ڈانس چھوٹا ہوتا, وہاں کئی لوگ زخمی ہوتے اور فائدہ کچھ نہ تھا, وہ بھی گیا. تو بنیادی طور پر خان صاحب نے واپس ہو کے 3 بڑے فائدے, سپریم کورٹ کی بھی گڈ بک میں آ گئے, اپنے لوگوں کو بھی بچا لیا, ٹھیک ہے, اور اپنے جو ان کا جو مقصد تھا ایک لانگ مارچ کا وہ بھی کر لیا. اور پھر ساتھ میں ان کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ کیا مطلب کون اور کیا ہمارے جلسے کے اندر کمزوری رہ گئی تھی. یعنی 3-4 چیزیں بڑی اہم ہیں. ویسے تو آپ اگر بات کر لیں تو کچھ نہیں, لیکن جو مینج کرتے ہیں, جو پولیٹکس کو چلاتے ہیں, جنہوں نے جماعتیں چلانی ہوتی ہیں, وہ اپنی ایک یعنی ایون کے پولیٹیکل لیڈر کے تقریر کی کمزوری کو بھی دکھا جاتا ہے. تو یہ تو تحریک چلانا تو بہت بڑی مومنٹنگ ہے جناب, تو اس کے اندر کون سی کمزوریاں تھیں ان کو بھی پتہ لگ گیا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا بالکل یہ فیصلہ ٹھیک ہے, اور انہوں نے دوبارہ کیا ہے جانے کا, ٹھیک ہے, وہ فیصلہ کریں, سپریم کورٹ سے اجازت دیں. لیکن یہ میں بتا رہا ہوں جیسے انہوں نے کہا ہے کہ ہم جائیں گے تو خان صاحب کے کارکنوں کو دوبارہ انہوں نے گرفتار کرنا شروع کر دیا. اچھا, گرفتار وہ پرانے کیسوں میں ہی کر رہے ہیں, اور ملک یہ ثناء اللہ صاحب جو ہیں کہ وہ تم نے یہ کیا تھا, تم نے یہ کیا, مطلب بنیادی طور پر یہ کہ مقدمہ مزید بناؤ تاکہ اگر سپریم کورٹ کی طرف سے اجازت مل جاتی ہے اور خان صاحب اگر جاتے ہیں. لیکن جہاں تک میرا خیال ہے, میں اپنی اس خبر پہ قائم ہوں کہ خان صاحب کو جو یقین دہانی ہوئی ہے, اس یقین دہانی کے اندر شاید خان صاحب جو ہے نا ابھی فوری طور پر 6 دن یا 7 دن کے اندر نہیں جائیں گے. یہ میرا اپنا خیال ہے اور میری اطلاع ہے. میرے ذرائع جو کہتے ہیں, کیونکہ میرے ذرائع جو ہے نا بالکل علیحدہ ہوتا ہے, میرے ذرائع قومی اسمبلی کے ذرائع نہیں ہوتے, اور نہ ہی میں مطلب گیٹ نمبر 4 کے آلے دوالے میرے ذرائع ہوتے ہیں, میرے ذرائع کوئی اور ہی ہوتے ہیں الحمدللہ. تو مجھے لگتا ہے, میرا ہو سکتا ہے شاید کبھی اوپر نیچے بھی گیا تھا, لیکن میرا خیال ہے کہ خان صاحب نہیں جائیں گے, کیونکہ کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ معاملات ابھی پس پردہ کہیں نہ کہیں چل رہے ہیں. تو یہ سارا سلسلہ ہے, اور اب دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ انتخابات جو ہیں ہوں گے انشاءاللہ جون میں. اور ساتھ میں خان صاحب نے یہ کام بھی بڑا اچھا کیا ہے کہ آپ کو پتا ہے جو لوگ ابھی ہٹائے جا رہے ہیں ضمنی انتخابات کے اندر, جن کے جو سیٹیں خالی ہیں, اس پہ خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ جائیں گے, انتخاب لڑیں گے. یہ اچھا فیصلہ ہے, کیونکہ حالات کا کسی وقت کوئی پتہ نہیں لگتا. ابھی تو طے ہے نا معاملہ کہ الیکشن ہونا ہے, اللہ نہ کرے جو حالات ہیں بارڈرز پہ, خدا نہ خواستہ کوئی بات ہو, کہیں سے کوئی فرنٹ بھی کھل سکتا ہے, تو پھر ہو سکتا ہے الیکشن کینسل بھی ہو جائے, کوئی ایسی بات ہو جائے. تو خان صاحب کو جو انتخابی پروسیس ہے, یہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے, جو ضمنی سیٹیں خالی ہیں اس پہ خان صاحب کو الیکشن لڑنا چاہیے. اچھا, وہ دوبارہ ایک بڑا شور ہو رہا تھا, جو وہ پھر دوبارہ میڈیا کے اندر وہ پاکستان کا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ چھوڑ دیں, سب وہ جو ہے
انیلا علی کو چھوڑ دیں, میں جانتا ہوں ان کو, وہ بیکار سی بات ہے. انیلا علی ایک پاکستانی نیشنل ہے, امریکن پاکستانی نژاد امریکن نیشنل ہے. وہاں پہ اس نے وہ ایک گروپ بنایا ہوا ہے ساری دنیا کے اندر. وہ کیا کہتے ہیں, وہ مسلمانوں کو, غیر مذہبوں کو وہ کرنے کے لیے, کچھ کرسچن بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, بدھسٹ بھی ہیں, سب کا, اور وہ مسلمانوں کا وہ ہارمونی, پیس اور ہارمونی وغیرہ کا گروپ بنایا. اس گروپ کے اندر جناب اس نے کیا تھا. وہ کیونکہ پاکستانی ہے, یہاں سے یہ بھی چلے گئے. اب وہ سمجھ میں نہیں آ رہا لوگ اس کو کیوں اٹھا کے, مطلب یہ بھی توجہ, میں نے کہا نا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل تو اگر پوچھنا ہے نا تو یہ پوچھیں کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کیسے گئے تھے, نواز شریف کے دور میں کیسے چلے گئے. یہ تو ویسے ہی چلے گا, اس کو آپ خواہ بلا وجہ یہ بھی ایک لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا, جیسے کل وہ لگایا تھا اس کی ویڈیو کے پیچھے, وہ آڈیو کے پیچھے. تو اب وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس کو اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں. پتہ نہیں وہ اگر خان صاحب کے بھی اگر کچھ لوگ ہیں کہہ رہے ہیں میڈیا کو اچھالو, تو اس سے کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ یہ آپ اصل میں لوگوں کا جو اصل وجوہات سے پھر توجہ ہٹ جائے گی. یہ کوئی ہے ہی نہیں. وہ اگر چلا گیا اے کیو قریشی, پی ٹی وی میں کام کرتا ہے. کون سا پی ٹی وی کے اندر کوئی ڈائریکٹر جنرل ہے, ٹھیک ہے کیا, یا کوئی منسٹر ہے, یا کوئی اس کی, یہ سب بیکار باتیں. ایک بندہ چلا گیا کوئی بات نہیں. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر کہ بھائی تم پاکستانی پاسپورٹ وغیرہ تم نے انٹری لی تھی تو تم نے جرم کیا تھا. میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ صرف اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں, پوچھتا کچھ نہیں ہے. کوئی یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ پاکستان کے اندر کتنے اسرائیلی آتے ہیں, آپ کو معلوم ہے؟ یہ ایسے خواہ آپ لوگوں کی توجہ بھگاتے ہیں. اسرائیل کے حوالے سے میں نے بتا دیا کہ پاکستان کا جو سٹینڈ ہے وہ ہے ہمارا. جب تک فلسطین کا مسئلہ نہیں ہوگا اور وہ پاکستان اس کو ایکسیپٹ نہیں کر, اور ہم بھی کہتے ہیں, میں خود اس وقت فورن نیشنل ہوں, ڈیول نیشنل ہوں, لیکن اس معاملے پہ میرا بھی سٹینڈ یہ ہے کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ نہیں ہوتا اسرائیل کو حل نہیں کرنا چاہیے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ کتنے اسرائیلی پاکستان میں آتے ہیں, ڈپلومیٹ کی شکل میں آتے ہیں, ڈاکٹرز کی شکل میں آتے ہیں, سائنٹسٹ کی شکل میں آتے ہیں, ٹیکنوکریٹ کی شکل میں آتے ہیں, اور آتے ہیں یہاں پہ گھومتے ہیں, اپنے کام کرتے ہیں, سارے معاملات کر کے چلے جاتے ہیں. اس پہ تو کسی کو شور نہیں ہوتا. تو یہ سب چیزیں, اور اگر کرنا ہے نا تو پھر باقاعدہ قانون بنائیں. وہی قانون کوئی نہیں, آپ کو پتا ہے کیا قانون ہے عراق کے اندر, کیا قانون؟ عراق کی پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا ہے کہ کسی شخص نے اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کی بات کی یا کوئی قانون سازی کی تو اسے جرم سمجھا جائے گا, اور اس جرم کی سزا سزائے موت ہے. کیا ہے؟ سزائے موت. اس کے اوپر اسرائیل نے بھی بڑا شور مچایا. تو یا تو ایک آپ کا کہ سافٹ پالیسی کوئی ہے ہی نہیں, یہ صرف ٹرک کی بتی لگا. سب کو معلوم ہے کہ اسرائیل سے آپ رابطہ نہیں قائم کرنا, اور میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہتھیار لینے ہوتے ہیں, ہمارے معاملات ترکی کے ساتھ بھی چلتے ہوتے ہیں. یہ بلا وجہ کی باتیں, اس پہ آپ لوگوں پلیز مجھے نا ڈی ایم کر کے مجھے بار بار نہ کیا کریں کہ فیصل صاحب اس پہ بات کریں, یہ ان چیزوں کو میں توجہ نہیں دیتا. دوسرے آپ آ جائیں امریکہ, تھوڑا سا جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. امریکہ اور روس کے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں آپ کو پتا ہے وہ بھی چل رہے ہیں, نیٹو کے ذریعے ادھر معاملہ چل رہا ہے. حالات بڑے خراب ہیں, لیکن امریکہ اور چین کے ساتھ جو درمیان مخاصمت ہے, جس کے بارے میں کل میں نے آپ کو بتایا تھا, انڈو پیسیفک کے اندر وہ جزیروں کے اندر اب دوڑ شروع ہو گئی کہ جتنے جزیرے ہم پکڑیں اس پہ اپنے اڈے بنائے. چین نے کہ وزیر خارجہ نے 10 جزیروں کا دورہ کرنے کا اعلان کیا تھا انڈو پیسیفک کے. تو کل وہ میں نے بتایا تھا جزائر فیجی جو ہے اس نے اعلان کر دیا کہ وہ امریکہ کے ساتھ جا رہا ہے. امریکہ نے اس کو IPF, وہ کیا ہے, امریکن انڈو پیسیفک اکنامک فورم کے اندر لے لیا. اس پہ چین نے بڑا شور کیا ہے کہ یہ کیا ہو گیا, اور کیونکہ جزیرہ فیجی بہت بڑا جزیرہ ہے. تو اسی طرح کے سارے معاملات ہیں ادھر, یہ سارا چل رہا ہے. اور جہاں دنیا کی ادھر لگی ہوئی ادھر روس اور جو ہے نیٹو کا معاملہ بڑی تیزی سے چل رہا ہے. ڈونباس کے اوپر جو وہ خاموشی سے, میں بتا رہا ہوں آپ کو, ڈونباس اہم جگہ تھی, وہ اس پہ قبضہ کر گیا, اور یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. لیکن یہاں ایک بات بتا رہا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی خبر ایجنسی یا کوئی بھی ٹی وی چینل اس کو کور نہیں کر رہا کہ نیٹو جو ہے روس کے اوپر بڑا حملہ کرنے کی تیاری کر رہی ہے. یہ میں آپ کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں. نیٹو روس کے اوپر کسی وقت بھی بڑا حملہ کر سکتی ہے, اور اسی دوران جب اگر خدا نہ خواستہ, یہ پلان ہے ان کا, اگر یہ حملہ ہوا روس کے اوپر تو اسی دوران آپ کے قبلہ اول کے اوپر اٹیک کر دیا جائے گا, یعنی اس کو شہید کرنے کی سازش کی جائے گی. میں آپ کو پھر کنفرم کر رہا ہوں, یہ میرے بہت بڑے ذرائع, پکے سفارتی ذرائع ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ یہ کام ہو سکتا ہے. اور آپ دیکھیں جیسے جیسے معاملات چل رہے ہیں دنیا کے اندر, وہاں پہ قبلہ اول کے اوپر آپ کے یہاں روزانہ ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے. کل بھی 700-800 لے کے مسلح آدمی لے کے انہوں نے آبادیوں کے اوپر حملے کیے ہیں, اور مسجد اقصیٰ کے اندر جا کے نمازیوں کو, عورتوں کو, سب کو مارا ہے, برا تشدد کیا ہے, زخمی کیا ہے, گولیاں کی ہیں, اور ساری دنیا کا میڈیا ان خبروں کو نہیں چلا رہا. تو یہ ایک چیز جو ہے ذرا خیال رکھیں کہ یہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا جو ہے اسرائیل کی قومی سلامتی کے مشیر جو ہیں ایال ہواٹا یا پتہ نہیں ہواتا ہے, پروننسیشن میں غلطی ہو تو معاف کیجیے گا, یہودیوں کے نام تو ویسے ہی ذرا مشکل ہی ہوتے ہیں, ان کے کام بھی مشکل ہے, کرتوت بھی مشکل ہے, نام بھی مشکل. وہ اگلے ہفتے دورہ کر رہے ہیں امریکہ کا, اور اسرائیل کی سلامتی امور کے جو مشیر ہیں اس میں 3 امریکن اسرائیلی ایجنسی کے بڑے مشہور لوگ ہیں, جو کہ بڑے کانسپریٹر قسم کی جگہ ہے نا, بڑے سازشی عناصر جسے کہتے ہیں نا, تو دجالی سوچ رکھنے والے وہ لوگ جا رہے ہیں, امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں وہ لوگ. اور اگلے ہفتے یہ مجھے خبر ملی ہے, اور وہاں پہ وہ ایران اور پاکستان کے حوالے سے اہم
گفتگو ہوگی. تو میں نے آپ کو 3-4 دن پہلے بھی بتایا تھا کہ پیسیفک کے اندر جو یہاں کوارڈ کے اندر میٹنگ ہوئی تھی وہاں بھی ڈسکس ہوا ہے پاکستان. تو ایک طرف ادھر نظر رکھیں اور ایک طرف ادھر نظر رکھیں, اور ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے قوم ادھر بھی نظر رکھے اور ادارے بھی نظر رکھیں. یہ سارے معاملات ہیں. اور دوسرا کہ ترکی نے ایک اپنی صلاحیت سے تیار کردہ ایک سپر سونک میزائل کا تجربہ کیا ہے, بڑا زبردست ہے. سننے میں آیا ترکی کے ذریعے سے ہم کو پتہ لگا ہے کہ جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے میسج کر کے بتایا تھا کہ وہ اتنا زبردست ہے کہ وہ جو امریکہ کا پیٹریوٹک سسٹم ہے نا اس کا وہ توڑ دیا ہے. اگر ایسی بات ہو تو بڑی اچھی بات ہے بھائی, خوش ہو سکتے ہیں. ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, اگر کچھ وہ بنائے گا تو ظاہر ہے پاکستان کو ضرور اس کی ٹیکنالوجی ملے گی. بہرحال یہ آج کی خبریں تھی کوئی بین الاقوامی, اس پہ میرا تجزیہ تھا اور پاکستان کی خبروں پہ آپ بتا دیا. آج وہ آپ کے وزیر اعظم صاحب تقریر کریں گے, وہ کیا کہتے ہیں اس پہ جو بھی ہوگا کل تبصرہ میں کروں گا. کل تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.